السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ آج کی سب سے بڑی خبر تو آپ نے سن لی، نواز شریف صاحب کا جو واحد ایک ہرڈل رہ گیا تھا الیکشن لڑنے میں، وہ بھی ختم ہو گیا جب العزیزیہ والا ریفرنس اسلام آباد ہائی کورٹ نے باہر پھینکا۔ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک ٹرینڈ چلتا ہے، ایک زمانہ تھا کہ آپ کو سزائیں ہوتی ہیں جب کوئی چاہتا ہے، اور جب حالات ٹھیک ہو جائے تو آپ ہر مقدمہ بری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ حقیقت اپنی جگہ۔ لیکن آج جب سوال جواب ہو رہے تھے عدالت میں تو نظر آیا کہ نیب کی تفتیش اور در حقیقت اوقات کیا تھی، کیسے بیسک کویسچنز انویسٹیگیٹ نہیں ہوئے۔ اور جب یہ مقدمات آپ کو یاد ہے ریفرنسز کی انویسٹیگیشن سو کال چل رہی تھی، کوئی جناب کی ٹیم کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور آنی جانی اور پھرتیاں دیکھنے والی تھی نیب کی، کروڑوں روپے کے خرچے ہو گئے، تھاؤزنڈز آف مین آورز ضائع ہوئے، اور اینڈ میں نکلا کیا کہ نیب جو چیزیں حسین صاحب نے اپنے انٹرویو میں مانی تھی وہ بھی اسٹیبلش نہیں کر سکے، ایسٹس وغیرہ۔ جب ایون فیلڈ کا سین ہوا، العزیزیہ واز نو ڈفرنٹ۔ تو دو سوال آج بڑے امپورٹنٹ اٹھ رہے ہیں، بیکاز ہمیں وہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، اور آج اگر صحیح ہوا یا غلط ہوا، جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ جی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جو حقائق ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ایبسلیوٹ شابی ان کے خلاف کارروائی تھی نیب کی۔ تو کیا اس سے سبق سیکھا جا رہا ہے؟ بیکاز آج لگ رہا ہے کہ جہاں نواز شریف کھڑے ہوئے تھے 2018 میں، آج لگ رہا ہے وہاں عمران خان کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم 4 سال بعد یہی چیز پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے؟ یہی نیب والے، یہی ایف آئی اے، یہی ایجنسیز آج سے 4 سال بعد آ کے انہی عدالتوں میں کہہ رہی ہوں گی کہ جی وہ بس یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ وڈرا کر دیں، اپلیکیشن واپس کر دیں۔ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اور کیا یہ وہی سائیکل اب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، بیکاز یہ ایک بڑا ہی خوفناک ہمیں ایک منظر نظر آ رہا ہے۔ آج فرد جرم عائد ہونی تھی سائفر کے کیس میں، وہ آج نہیں ہے، وہ کل پہ چلی گئی ہے، بیکاز ان کے وائس چیئرمین جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے 2-3 اعتراض اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا ہمیں کاغذوں کی نقول نہیں ملی، پھر کچھ کاغذ انکمپلیٹ تھے جو وہ نہیں ملی، پھر انہوں نے کہا کہ جی سائفر کی گائیڈ لائنز بتائیں کس طرح ہوگا، اوپن ٹرائل ہے تو میڈیا کو ایکسیس نہیں ہے۔ تو وہاں کے جج صاحب نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا میں کتنی مشکل سے مینیج کر رہا ہوں چیزیں۔ بہرحال وہ بھی ٹرائل اب کل انڈائکمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے۔ دوسری طرف ہم نے آج بھی سن رہے تھے ہم زرداری صاحب کا انٹرویو پہلے چلا، پھر بلاول بھٹو صاحب نے آج بھی ابھی آپ نے بیانیے میں سنا شروع میں کہ 4 باری کیا کر لیا، 5 باری کیا کر لیا، اب کیا کر رہے ہیں۔ اور بڑی باتیں اسلام آباد میں چل رہی ہیں کہ شاید الیکشن تک تو گڈی ہے پی ایم ایل این کی، شاید الیکشن کے بعد کی اور گیم سیٹ ہو رہی ہے۔ بہت سے سوالات ہیں، ان تمام چیزوں کا کچھ احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ فہد حسین سینئر جرنلسٹ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ مظہر عباس ہیز جوائنڈ اس فرام کراچی، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ اور ان دا مین ٹائم سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 2 کیسز لگ رہے ہیں اس ہفتے۔ مصطفیٰ یہ تو پہلے مجھے بتائیں، کیا آج جسٹس ریڈ ریسل ہوا ہے میاں صاحب کے ساتھ؟ بیکاز جو نیب وغیرہ نے کیا وہ تو دل کرتا ہے اب کیا کرے بندہ ان کو۔ مالک بھائی، یہ جو آفیسرز ہیں یا ججز ہیں، جب ان پہ پریشر پڑتا ہے یہ بڑی کنوینئنٹلی گند مار دیتے ہیں، پھر 4 سال تک اگلے کو خوار بھی کرتے ہیں، ملک بھی خوار ہوتا ہے، پھر یہ 4 سال بعد آرام سے کہتے ہیں ہاں جی ہاں سوری وی میڈ اے مسٹیک، اور گھر چلے جاتے ہیں۔ جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی یہ سائیکل چلتی نہیں رہے گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کانسیکوینسز تو ہونے چاہیے۔ اگر آپ پولیٹیکل انجینئرنگ میں شامل ہوتے ہیں، ایک کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اگر اس کے کوئی کانسیکوینسز نہ ہو تو یہ تو پھر ایک کہانی چلتی جائے گی۔ اسی عدلیہ نے آج سے 40 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، آج یہ کہنے جا رہی ہے موسٹ پروبیبلی کہ وہ پھانسی غلط تھی۔ 80 کی دہائی میں بے نظیر کی حکومت برطرف ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آتا، میاں نواز شریف صاحب کی برطرف ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا غلط ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو میاں نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں ان کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں یہ مجرم ہے، ان کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بھی بیٹھ جاتا ہے، ان کی کنوکشنز بھی ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک سیاستدان کو صادق اور امین عمران خان صاحب کو کہہ دیا جاتا ہے۔ اب بالکل ریورسل ہو گیا، اب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم سے 2018 میں غلطیاں ہو گئی۔ اور آج ہمارا سوال تو اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو یہ غلطیاں پھر کر رہے ہیں تو ہم کیسے مانیں کہ آج سے 4-5 سال بعد جب وقت کا پہیہ ایک دفعہ پھر گھومے گا عمران خان کے بارے میں تو پھر عمران خان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوں گے۔ تو یہ کیا مذاق چل رہا ہے قوم کے ساتھ؟
اپنے انسٹیٹیوشن کی انہوں نے کوئی وقت نہیں چھوڑی, کوئی کریڈیبلٹی نہیں چھوڑی. آج پورے پاکستان میں ہم سیاستدانوں کو تو سائڈ پہ آپ رکھیں, کیا کسی ایک عام آدمی کو بھی اس نظام انصاف کے اوپر اعتماد ہے؟ نہیں ہے. اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ان پچھلے 70 سالوں میں ہماری جوڈیشری اپنی کریڈیبلٹی نہیں بنا سکی. دیو پلیڈ سیکنڈ فیڈل ٹو دی وشز, اور اس کو ان وشز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ اگر میں وہ لفظ میں وکیل ہوں, میں وہ لفظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اشارتاً کہ یہ بہت ایک گندا کردار انہوں نے ادا کرتے رہے ہیں. تو اب ایک عام آدمی کیا سوچے؟ آپ اور میں تو چلیں بیک گراؤنڈ سے پھر کئی چیزوں کے واقف ہوتے ہیں, لیکن عام آدمی کا اس وقت پورے ملک کا پرسیپشن کیا ہے؟ ملک کا پرسیپشن یہ ہے کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے یہ برہنہ ہو چکا ہے. ویسے تو نہیں 134 کے کون سے نمبر پہ ہم کھڑے ہوئے؟ 140 پہ. تو اب گزارش یہ ہے کہ ہم ملک کو ٹھیک کرنا تو درکنار, آپ نے جو یہ رسمیں جو آپ ڈال رہے ہیں, جو پریسیڈنٹس آپ ڈال رہے ہیں, اس کو پھر آپ لبادہ اڑاتے ہیں رول آف لا کا, اس کو آپ بڑے بڑے سرمنز آپ دیتے ہیں, پٹی دا نیشن. جو کھوسا صاحب نے ایک میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر ججمنٹ میں انہوں نے حیف ہے اس قوم پر, پٹی دا نیشن کے جو اس طرح کرتی. تو یہ پھر سارے جو آپ کے سرمنز تھے, یہ کوئی ان صاحبان سے بھی پوچھے گا کہ جناب آپ پہلے جو فیصلہ دے رہے تھے اس فیصلے میں اس وقت اگر آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ تھے تو آپ سے بھی کوئی سوال کیا جائے گا؟ ان لوگوں کی تصویریں جو سپریم کورٹ کے اندر ہینگ کر رہی ہیں, جو چیف جسٹس صاحبان پرانے اور جج صاحبان گزرے ہیں جنہوں نے مارشل لاء کو سینکٹیفائی کیا, ان کے اوپر مہر لگائی, کیا ان سے بھی کبھی پوچھے گا کیا وہ تصویریں ہٹائی جائیں گی؟ فہد یہی بات آگے چلاتے ہیں. بات یہ کہ آج جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے وہ کہیں گے کہ نواز شریف صاحب کو عزت ملی, ان کا کیس ختم ہوا. لیکن میرا سوال اس سے زیادہ یہ ہے کہ میرے نزدیک جتنی آج بے عزتی یا ہیوملیشن عدلیہ اور نیب جیسے ادارے کی ہوئی ہے شاید ہی کبھی ہوئی ہو, لیکن ہم کئی سوال نہیں پوچھتے. ہم گالی نکالتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, جی مشرف نے یہ کیا, ضیاء الحق نے یہ کہہ دیا, فلانے نے یہ کیا. لیکن اصل یہ جو سے کاکس ان دا وہیل ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے افسران ہیں, جو بڑے سرکاری عہدوں پہ ہیں, جو بڑی خوشی سے اپنی پروموشنز بھی کرواتے ہیں, مرضی کی پوسٹنگز لیتے ہیں, پورا گند مارتے ہیں, اور کبھی آپ کو رگڑا, کبھی مصطفیٰ کو رگڑا, اور بعد میں 2-3 سال کے بعد آرام سے کوئی ریٹائر ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن جب جوڈیشری کا سین ہوا, شاید ہم میں سے کوئی سوال کرے گا کہ تب ایک مانیٹرنگ جج بھی لگے, جسٹس مانیٹرنگ جج لگے اس کیس میں. اب وہ نیکسٹ فیوچر چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں. کوئی ان سے سوال کرے گا کہ آپ نے مانیٹرنگ کر کیا رہے تھے, کیا دیکھ رہے تھے, واٹ واز دا مانیٹرنگ آل اباؤٹ؟ اگر اس لیول کے لیپسز ہو رہے ہیں تو کیا ہم صرف اس لیے کوئی سوال نہ کریں کہ وہ ایک سپریم کورٹ کے جج تھے اور آئندہ کے چیف جسٹس ہوں گے, اور از ہی پارٹ آف ڈز ہی او سم آنسرز ٹو دا نیشن آلسو؟ نہیں دیکھیے مالک آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, اور ابھی جو مصطفیٰ بھائی بات کر رہے تھے میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج جو بڑی خبر ہے میرے خیال میں وہ میاں نواز شریف کی بریت سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ جس کے پیچھے ایک پورا ایک ریاست کا زور لگا تھا اس کا کون پوچھے گا. اب یہ سوال ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں آپ فوکس کر رہے ہیں عدلیہ پہ, اور بالکل کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان بہت ہی یعنی کہ جو نیب کے جو دلائل تھے, ان کے جو شواہد تھے, وہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ ہم میں سے کہہ رہے تھے کہ یہ ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو سیلف کانٹرڈکٹری ہے, لیکن بہرحال ان کی روشنی میں وہ فیصلہ آیا جس سے میاں نواز شریف کا جو سیاسی کریئر تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. مطلب اس وقت تو آ گیا تھا لائف کے لیے ڈسکوالیفیکیشن. لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھانا چاہتا ہوں. جب آج آپ عدلیہ کے رول کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں جو کہ اٹھانا چاہیے, تو پھر سوال ان لوگوں کے بارے میں بھی اٹھائیں جو اس سارے آپریشن میں حصہ دار تھے. لیکن میرا ایک سوال رہ گیا بیچ میں, should Justice Ijazul Ahsan also explain himself?
اگر وہ ایک آرڈنری سپریم کورٹ کے جج ہوتے تو شاید میں بات نہ کرتا. وہ نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. نہیں دیکھیں مالک، آج یہ جو جس طریقے سے آج یہ تمام تر کیسز جو بنائے گئے تھے، آج ان کا جب پول کھل رہا ہے تو یہ تو اس تمام لوگوں کا، پاکستان کے تمام شہریوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ سوال کریں کہ یہ انصاف کے نام پہ کیا مذاق ہو رہا ہے. یہ کس طریقے سے، اگر ہائیسٹ ان دا لینڈ جو موسٹ پاورفل لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم اگر بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، تو وہ تمام لوگ جو بات کرتے ہیں آج ان سب کے لیے یہ سوال بنتا ہے کہ وہ جو فلاڈ سسٹم کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا، اس سسٹم کے لوگوں سے سوال ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے وہ سوال نہ کیے اور ان غلطیوں کا ازالہ نہ کیا تو جس طرح مصطفیٰ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کل کو 4 سال بعد پھر یہ پرابلم ہوگا، تو بالکل جینوئنلی یہ سوال بنتا ہے اور ہمیں پوچھنا چاہیے. مظہر یہ بتائیں، جس طرح یہ ہم نے تماشا دیکھا ہو رہا ہے، جس طرح کیسز ایسے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر رہے ہیں، جو ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیسز واقعی اتنے خالی تھے، اتنے کھوکھلے تھے، تو پھر میاں صاحب 4 سال بیٹھے کیوں رہے باہر؟ آتے 2-2 3-3 پیشیوں میں ہائی کورٹ چھوڑا دیتی. تو کیا یہ دلائل کی وجہ سے میاں صاحب بری ہوئے ہیں کہ ڈیل، دلائل ورسز ڈیل، کہ ڈیل آئی ہے تو عقل آ گئی ہے کورٹس کو؟ کیونکہ اگر اتنے کھوکھلے کیسز تھے تو 5 سال کا ایگزائل میاں صاحب نے کیوں لیا؟ دیکھیں مالک، مجھے تو میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں اس پہ میرا خیال ہے کافی حد تک میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم سینڈوچ ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ جوڈیشری. اور آپ ایونٹ اٹھا کے دیکھ لیں، 90s سے اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے بھی پہلے رول آف دا جوڈیشری اینڈ رول آف دی اسٹیبلشمنٹ. آپ کا سسٹم آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہم 80s یا 90s میں کھڑے تھے. اب مجھے کیا پتا کہ کل جب اعجاز الاحسن صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو یہ سارے فیصلے انڈو ہو جائیں گے. ان میں سے بہت سے فیصلے انڈو ہو جائیں گے، اس لیے کہ پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری اتنی ہو گئی ہے اور پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں بینچ کو دیکھ کے کہ فیصلہ کیا آئے گا. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا جج بیٹھا ہوگا تو وہ اس کی رائے کیا ہوگی. ابھی کیس شروع نہیں ہوتا اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چیزیں ہوں گی. تو جہاں یہ سچویشن آ جائے، باقی ادارے میٹر نہیں کرتے. نیب مینج ہو جائے گی. کل کی نیب کیا تھی، آج کی نیب کیا ہے؟ کیا کل کی نیب سے کسی نے یہ کوشچن کیا کہ بھائی کل کیسے کیس بنا تھا اور آج کیسے کیس وڈرا ہو رہا ہے؟ یہ کوشچن ہی نہیں ہوتا. یہ جوڈیشری کے اندر سے اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں مینجڈ ہوتی ہیں. 2018-2016 کے بعد جو صورتحال بنی، ایک دم ہمیں لگا کہ نواز شریف مظہر if I may add کہ یہ مینج کسی خالی ڈراوے سے یا نوکری جانے کے خطرے سے مینج نہیں ہوتی. فائدے اٹھاتے ہیں لوگ، ٹرانسفرز لیتے ہیں، جوسی پوسٹنگز لیتے ہیں کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تمام لوگ اس لیے گندے کام کرتے ہیں کیونکہ جی نوکری چلی جائے گی. نوکری نہیں، ان کو مانیٹری اور دوسرے بہت فائدے ہوتے ہیں. لالچ میں کرتے ہیں یہ گندے کام سارے. دیکھیں مالک کچھ بنیادی فیصلے کرنے پڑیں گے اگر آپ نے سسٹم کو آگے بڑھانا ہے، اگر آپ نے اپنی اکنامک سچویشن کو بہتر کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے پولیٹیکل سسٹم. ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹی سب سے ویکر پوزیشن پہ ہوتی ہیں اور انفارچونیٹلی مورلی بھی بہت ویکر پوزیشن پہ ہوتی ہیں. تو پہلے تو یہ طے کریں، جوڈیشری کو اپنے آپ کو پولیٹیسائزیشن سے باہر نکالنا پڑے گا، ورنہ جوڈیشری اگر کولیپس ہوگی، جو کہ لگ رہا ہے، تو اس کے بعد پھر رہ کیا جائے گا؟ اگر میں کھڑے ہو کے کسی بھی چیف جسٹس کو اٹھا کے یہ بات کہہ دیتا ہوں، اور چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نہیں ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں آپ متواتر دیکھ لیں، آپ ماضی کو بھی چھوڑ دیں، آپ افتخار چودھری سے لے کے آج تک دیکھ لیں، ہر چیف جسٹس پہ سوالات ہیں، ہر چیف جسٹس پہ کوسچنز ہوتے ہیں. تو جہاں سسٹم اس طرح کولیپس ہو، وہاں میں اور آپ کہہ دیں آج نواز شریف کو ریلیف ہو گیا، پتہ چلا کل کوئی ایک پٹیشن فائل ہوتی ہے اور یہی کیسز ریویو ہو جاتے ہیں. آپ ان پٹیشنرز کے نام لے سکتا ہوں کہ جو عجیب و غریب پٹیشنرز ہوتے ہیں، وہ پٹیشن فائل ہوتی ہیں، یکا یک لگ جاتی ہے سماعت کے لیے،
اور فوری طور پر سماعت بھی ہو جاتی ہے، بھی ہو جاتے ہیں. وہ کون ہے پٹیشنر؟ وہ مجھے جانتا نہیں ہے. آپ سائبر کرائم کے کیسز اٹھا کے لے گئے کہ کون سے کمپلیننٹس ہوتے ہیں جو ریکگنائز نہیں کرتے اس آدمی کو جس کے خلاف وہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے. مجھے پٹیشن سے یاد آیا, I have to share this. ابھی ہمیں اپڈیٹ ملا ہے. جسٹس اعجاز الحسن نے پرسوں خط لکھا تھا saying کہ جی یو آر اے لائر, تو I'll start with you مصطفیٰ on this, کہ کمیٹی کی میٹنگز نہیں ہوئیں, بینچز طے ہوئے تھے, 7 ممبر بینچ بنے گا, یہ ملٹری ٹرائل والا 6 بن گیا, وہ ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل بیسکلی کہ چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی کر رہے ہیں. ابھی چیف جسٹس صاحب کا جواب آیا, ٹھیک ہے, جو انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن کو دیا. انہوں نے کہا یار وی آر پیڈ ٹو ورک. انہوں نے کہا جب میں نے آپ کو کال کیا انٹر کام پہ, آپ کمرے میں نہیں تھے, پھر میں نے اسٹاف کو کہا آپ کے آفس میں, تو پتہ لگا کہ آپ لاہور کے لیے نکل گئے ہیں فرائیڈے آفٹرنون کو, بفور دی اینڈ آف دا ورکنگ ڈے. وی آر پیڈ ٹو ورک 6 days, not 4.5 days. پہلے تو انہوں نے کہا کہ اعجاز الحسن صاحب آپ 6 دن ہی, آپ 4.5 دن کی آپ نوکری کریں, پہلے نوکری تو بیٹھے ہیں نا اپنے, مجھے نہ کہیں. پھر انہوں نے کہا کہ پرائمری اینڈ فرسٹ ریسپانسبلٹی آف ججز ٹو اٹینڈ دا جوڈیشل ورک, پہلے اپنی نوکری کریں پھر میرے پہ اعتراض کریں. وہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر میں آپ کو کنسلٹ نہیں کرنا چاہتا تھا تو پتہ نہیں آپ کو بلا 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 کافی چیزیں ہیں. لیکن پھر آتے ہیں بفور آئی اٹینڈ ٹو یور uncalled for allegations, let me remind you کہ کمیٹی کی پہلی میٹنگ ڈیلے ہوئی آپ کی نان اویلیبلٹی سے, دوسری نہیں ہوئی کیونکہ آپ کانفرنس کر رہے تھے اٹینڈ ہانگ کانگ میں, اور پھر تھرسڈے کو 9 نومبر کو پبلک ہالیڈے تھی, کمیٹی could not meet on last Thursday because of ill health of a colleague and you had consented to the meeting being adjourned to the coming week. ساری کرتے کرتے اس طرح کافی انہوں نے ان کو ذرا سخت جواب دیے. پھر لکھا ہے آپ کی ایکوزیشنز ریکارڈ اور فیکٹ سے بالکل کانٹرری ہیں, خلاف ہیں. بیسکلی یو سیئنگ کہ یو آر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ لائنگ, بٹ آپ غلط بات کر رہے ہیں, جھوٹ نہیں, غلط بات کہہ رہے ہیں. اچھا یہی جج صاحب چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ آپ قانون نہیں مان رہے, پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ آپ نوکری پوری نہیں کر رہے, آپ دفتر میں نہیں بیٹھ رہے, ہمیں کیا آپ اعتراض کرتے ہیں. یہاں پر اب ججز کی اگر یہ اپنی ایگوز کو, اپنے اندر کے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم نہیں کر سکتے, قاضی صاحب کی ایک چیف جسٹس کی جو پوزیشن تھی اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا, اور پچھلے کئی دہائیوں سے یہ اعتراض تھا کہ 184(3) کی جو پاورز ہے وہ نان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں. انہوں نے اس کو کریکٹ کیا, کریکٹ کر کے انہوں نے کمیٹی بنا دی. اب کمیٹی جو بنائی تو کمیٹی کے اندر جو باقی جج صاحبان ہیں, اب ان کا رویہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ آپ نے جو ابھی خط پڑھ کے سنایا, تو اب کمیٹی نے بھی اگر کیسز کی فکسیشن کے اندر وہ معاملہ بھی نہیں چلے گا تو لٹیگنٹ کس طرف جائے. میرا کیس سپریم کورٹ, کیا وقت آ گیا کہ ٹوٹل سسٹم کو ری ویمپ کیا جائے, یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا. یہ جب وہ تھے اپنے چودھری افتخار صاحب, تب انہوں نے یہ ایک کیا کہتے ہیں جوڈیشل ایگریشن دکھائی اور پارلیمنٹری کمیٹی کو ریلیونٹ کر دیا. اب خود ہی جج چیف جسٹس اور باقی فیصلہ کر لیتے ہیں کس کو جج بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. کیا وقت آ گیا کہ ٹوٹل ری ویمپنگ ہو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ ججز کی؟ 2 چیزیں میرے خیال میں ہونی چاہیے. ایک تو 19th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کرنی پڑی چیف جسٹس افتخار چودھری کے پریشر کی وجہ سے, انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا اس وقت عندیہ دے دیا تھا کہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہم سارے مل کے ہم خود جوڈیشری کرے گی, اس کے اندر پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوگا, اس کو انڈو کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا, انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر وہاں پر پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ سپیریئر کورٹ کے جو ججز ہیں, ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے, ان کو نوکری سے فارغ کر سکتی ہے. آج جو ہوا ہے, کیا اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج عمران خان کو نہیں ملا؟ کہ کیونکہ آج پہلا سوال جو دماغ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یار یہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے 4 سال پہلے, ایگزیکٹلی وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ. وہی نیب, وہی FIA, وہی سب کچھ, وہی عدالتیں, اسی طرح پھرتیاں, اسی قسم کے عجیب و غریب الزامات. تو 4 سال بعد ہم کیا وہیں کھڑے ہوں گے جہاں آج 5 سال بعد کھڑے میں ان دا میٹر آف نواز شریف؟ دیکھیے میرے خیال میں سب سے زیادہ فائدہ تو میاں نواز شریف کو ہوا ہے. اس کے بعد بائی انفرنس ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی جو آج جس طرح کا فیصلہ آیا ہے اس سے
جو پورا پروسیس چل رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، کیا اس پہ بھی سوالیہ نشان آتا ہے؟ تو کچھ حد تک تو آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ایک تو میرٹس آف دا کیس ہے نا، یہ جو میاں نواز شریف کے کیسز تھے ان میں تو اس وقت بھی بات ہوتی تھی کہ ان میں میرٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے جو نیب جو کچھ سامنے لے کے آئی تھی وہ تو بڑا فلمزی قسم کا ایویڈنس تھا، اس وقت بھی کہا جا رہا تھا. تو ایک تو میرٹس آف دا کیس ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ مجموعی طور پر یہ تاثر ہے کہ عدلیہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور یہ نظام کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے مفادات کے لیے انصاف جو ہے وہ توڑ کر مروڑ کر پیش کرتا ہے، تو پھر اگر وہ ایک کے ساتھ ہوا ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ بھی ہوگا. تو وہاں تک تو میں بالکل آپ سے اگری کروں گا کہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے، لیکن جب آپ میرٹس آف دا کیس کی بات کریں گے تو میرے خیال ہے وہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے. نہیں جو میاں نواز شریف کے خلاف میرٹ آف دا کیس، ان کے خلاف فیصلے آئے جو اب اس وقت چل رہا ہے، میرٹ آف دا کیس اور میرٹ آف دا کیس اینڈ کوالٹی آف انویسٹیگیشن، یہ دو مختلف چیزیں ہمیں. دیکھیے ہم ان کو کنفیوز نہ کریں تو بہتر ہے. وہ میرا اور آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے. نہیں میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں وہ میرا اور آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن جو لیگل فیصلہ ہے اس کے مطابق میاں نواز شریف جو ہیں وہ بری ہو گئے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ انویسٹیگیشن خراب تھی تو فلانا تھا ڈھمکانا تھا. ان دی آئیز آف دا لا ہی سٹینڈز ونڈیکیٹڈ. القادری ٹرسٹ مثال میں ایگزامپل دیتا ہوں، القادری ٹرسٹ کا کیس ہے، اس میں جب میں بات کرتا ہوں میرٹس آف دا کیس میں تو اس میں بظاہر تو نظر آتا ہے کہ اس میں بہت مواد ہے. اب کل کو فیصلہ جو ہے وہ اس سے عمران خان صاحب بری ہو جاتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب ہم موازنہ کرنے ہیں عمران خان صاحب کے قانونی مسائل کا اور جو میاں نواز شریف کے تھے، تو اس میں ان دونوں فیکٹرز کو میرے خیال میں ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اس کیس میں کتنا آپ کو مواد نظر آ رہا ہے، اور جو ایک نظام کا جو ایک سسٹم ہے، سسٹم کے تحت جو کسی ایک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور وہ جو ایسپیکٹ ہے اس حوالے سے میرے خیال میں آج عمران خان صاحب کو یہ ریلیف ملے گا. کیونکہ لوگ پر سوال کریں گے کہ اگر 4 سال پہلے یہ ہوا تھا تو اب این ممکن ہے کہ اس بار بھی وہی ہو رہا ہو، اور اس میں بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی ریلیف مل جائے. مظہر وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، if it talks like a duck, walks like a duck, then it is a duck. ایگزیکٹلی ہمیں وہی پیٹرن نظر آ رہا ہے جو نواز شریف کی انویسٹیگیشنز اور ٹرائل کا طریقہ، ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہمیں عمران خان کی نظر آ رہی ہیں. اور مجھے کافی یقین ہے کہ آج سے 4 سال بعد ہم ایگزیکٹلی یہی بحث کر رہے ہوں گے کہ یار تب نواز شریف پہ یہ ہوا، اب دیکھو عمران خان کی بھی آج اسی طرح ریٹریکٹ ہو رہی ہوں کی چیزیں. کیا آپ کو یہ چیز زیادہ بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے کہ دس کین بلو انٹو سم تھنگ بگر؟ جی مالک، مجھے لگ رہا ہے، دیکھیے کیچڑ اچھل رہا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں، اس کے دھبے جو ہیں وہ سب جگہ آ رہے ہیں. ابھی ہم عمران خان اور نواز شریف کے کیسز کی بات کہہ رہے ہیں. جب احتساب بیورو تھا تو آصف علی زرداری پر ایسے کیسز بنے تھے. اب میرٹ آف دا کیس میں بہت سی باتیں آتی ہیں، بہت سے شواہد بھی نظر آتے ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ سارے شواہد درست ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ یہ کہ لیکن کیسز بنتے اور کھلتے بند کب ہوتے ہیں اور کھلتے کب ہیں؟ اگر آپ صرف اس کے ریزنز تلاش کر لیں تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. کل اگر عمران خان کا جنرل باجوہ سے کانفلکٹ نہیں ہوتا، ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آتی، تو ان کیسز کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا جو کیسز اب آ رہے ہیں. اسی طرح آپ نواز شریف کا کانفلکٹ اگر ڈیولپ نہیں ہوتا، یہ کہ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کیسز کی میرٹس کیا ہیں اور ڈی میرٹس کیا ہیں. یہ کیسز کل نواز شریف کا کانفلکٹ بن جائے، شارپ ہو جائے، تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ کس طرح چیزیں دوبارہ کھل جاتی ہیں، کس طرح دوسروں کی چیزیں دوبارہ فائل ہو جاتی ہیں. یہ ہے کرنچ آف دا کرائسس کہ آپ کیا کیسز چاہے میرٹ پر ہوں، چاہے اس میں شواہد ہوں، لیکن وہ نہیں کھلتے اگر آپ کا کانفلکٹ نہیں بنتا ہے. اور جہاں کانفلکٹ بنتا ہے وہاں آپ کی FIA بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے، باقی ایجنسیز بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں، لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کی ہم سب لوگ مذمت کرتے ہیں 9 مئی کا، لیکن اسد قیصر کو اٹھا لیں آپ، ایک کیس میں بری ہوتا ہے، دوسرے کیس میں پکڑ لیتے ہیں، ایک کیس میں نکلتا ہے، دوسرے کیس میں. تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہی چیزیں آپ حنیف عباسی کو اٹھا لیں کہ کورٹ روم سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، رانا ثناء اللہ کو اٹھا لیں. یہ سب کیوں ہو رہی تھی؟ اس لیے کہ کانفلکٹ کچھ اور بن رہا تھا. آج کانفلکٹ کچھ اور بن رہا ہے.
تو آپ کیا یہ جو پولرائزیشن ہو رہی ہے اس میں ٹینشن بڑھ رہی ہے اور اس میں سسٹم. وہ جو تھوڑے سے ایکسرپٹس ہیں زرداری صاحب کے انٹرویو کے. یہ جو ہمارا ایک سو کال لاڈلا پولیٹیشین جو جیل میں ہے وہ تو لاڈلا ہے نا, اسی کو تو بنایا گیا 30 سال میں. اگر کوئی بھی مارشل لا لگائے یا کوئی اور طریقہ کرے پریزیڈنٹ بن بھی جائے تو اس کے پاس کوئی پاور نہیں. بیسک پاورز پارلیمنٹ کے پاس. صدارتی نظام تو میں نے میں سمجھتا ہوں اس کی بری چڑھا دی. صدارتی نظام ابھی کبھی آ نہیں سکتا. پریزیڈنٹ آف پاکستان تو آ رہا ہے بختر بند گاڑی میں اور یہ جعلی پرائم منسٹر آ رہا ہے مرسیڈیز میں. کیوں بھائی لاڈلا کیسے نہیں ہوا؟ مائنڈ سیٹ سمجھتا تھا کہ اس کو ہم 2035 تک لے کے جائیں گے. کبھی کبھی انسٹرومنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہینڈلر کیا کر رہا ہے. پپٹ ہے نا, اس پپٹ کو نہیں پتا کہ پپٹیئر کیا کروا رہا ہے, کیا کروانا چاہ رہا ہے. اس سے تو ہوا بھری ہوئی ہے, سمجھ رہا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے. آج تک بھٹو صاحب شہید ہوئے, بی بی صاحبہ شہید ہوئی. ہم نے تو نہیں کہا کہ جی ایچ کی کو گراؤ کرو. کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے, کل آپ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. اس کو آپ سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں, اس کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں, اس کو تباہ تو نہیں کر سکتے. انڈرسٹینڈنگ تو خود حالات بنا دیتے. شہباز اور میں تو بالکل ہی انڈرسٹینڈیبل نہیں تھے چاہتا سے. میں تو اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن ہی بنانا چاہتا تھا. یہ تو خورشید شاہ نے بنوا دیا اس کو. سے کم اور نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی پرائم منسٹر تو بنا سکتی ہے نا. لاسٹ ٹائم بھی میں نے پرائم منسٹر بنایا شہباز صاحب کو. شہباز صاحب کو نمبر نہیں تھے, میں نے نمبر کر کے دیا. الیکشن ہونا تو ہے نا, 8 نہ ہو 18 ہو جائے, 18 سے 8 سے ایک دن پہلے ہو جائے, ہو سکتے ہیں. اگر جاتے بھی ہیں تو 8-10 دن میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لاسٹ 4 دن کے بعد جب وہ جانے والا ہے تو مجھے کسی دوست سے میسج کرتا ہے جو کہ آپ آدھا ٹینیور میں نے کہا اب دیر ہو گئی, یہ نہیں ہو سکتا, میں کمٹ ہو چکا ہوں, میں نے کمٹمنٹ کر دیے. پی ٹی آئی نے دیا. ہر حکومت کو چاہے ہماری ہو یا کوئی اور ہو یا کیسی ہو, ایک اکنامک فارمولا 10 سال کا بنانا پڑے گا, ٹائم ٹیبل, بیکاز کنٹری نیڈس. یہی میں عمران کو کہہ رہا تھا کہ جیلوں سے ہمیں پرواہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے. تم اکنامک ٹیم بناؤ جو ہمارے ساتھ بھی بیٹھے, دوسروں کے ساتھ بھی بیٹھے, ایک اکنامک ایجنڈا بنا دو. جہاں تک سینئر سٹیزنز ہیں ان میں تو میں ینگسٹ سینئر ہوں. ایک کمیٹی بیٹھ کے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے پاکستان کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے, پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. دبئی جا کے چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا, کہیں اور جا کے چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا. پہلے انٹرویو دیا زرداری صاحب نے تو اس پہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ بلاول ابھی انڈر ٹریننگ ہے اور میں ہی ٹکٹیں دوں گا, میں انچارج ہوں, سب کچھ ہوں. تو لوگوں نے ایک میسج دیا انہوں نے, جہاں بھی دینا ہے, کہ کوئی ایپل کارٹ ڈسٹرب نہیں ہوگی, جو چیزیں طے ہیں وہ طے ہوں گی. اس انٹرویو میں بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ انسٹیٹیوشن سے فوج سے آپ بات کر سکتے ہیں, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, مل کے ہم کر سکتے ہیں, سب کچھ ہے. کیا یہ انٹرویوز دونوں کلیئر میسیجنگ ہے کہ میاں صاحب کے علاوہ ادھر بھی دیکھیے, اور یہاں آپ کے چلنے کا چانس بہت زیادہ ہے, میاں صاحب کے ساتھ سارے کنونسڈ ہیں کہ کانفلکٹ ہوگا. کیا میسیجنگ کر رہے ہیں زرداری صاحب؟ دیکھیں, میاں صاحب کا اگر ہم پس منظر ذہن میں رکھیں تو کانفلکٹ تو ہر ان کے اقتدار اور وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا سامنے آیا ہے. اب ظاہری بات ہے, یہ بات تو ویسے اصولاً بھی درست ہے کہ جو میرے نزدیک کہ فوج کے ساتھ آپ لڑ کے, جس طرح 9 مئی کو جو واقعات ہوئے, اس طرح آپ پولیٹیکل سپیس کو ختم کر سکتے ہیں, اس سے پولیٹیکل سپیس آپ گین نہیں کر سکتے. اپنی پچ پہ لا کر, کانسٹیٹیوشن کی پچ پہ لا کر, رول آف لا کی پچ پہ لا کے, ڈیموکریسی کی پچ پہ لا کے آپ نے فوج کے ساتھ بات کرنی ہے اس ملک میں. یہ بات بلاول بڑا اوپنلی سخت باتیں کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا چوتھی باری غلطی کریں گے وہی ہوگا آپ کے ساتھ, لانے والوں کو پتہ ہونا چاہیے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں بات چیت ہونی چاہیے, ملنا چاہیے, چیزیں چل کے سمجھا کے کر سکتے ہیں بات. کیا یہ پبلک ڈپلومیسی ہو رہی ہے؟ یہ جمہوریت کے ساتھ تو کم از کم مذاق ہو رہا ہے کہ آپ, باٹم لائن یہ ہے کہ پبلکلی آپ کی پوسچرنگ اور پوزیشننگ بھی یہ ہے کہ جناب ہمیں اقتدار میں لے کر آئے, یا فلانا جو لاڈلا بن گیا ہے, میاں نواز شریف صاحب جو نظام کے لاڈلے ہیں, یہ تو ذہنی اور قلبی طور پہ تمام سیاسی جماعتیں یہ تسلیم کر چکی ہیں کہ اقتدار کا راستہ, جس طرح وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں, گیٹ نمبر 4 کے ذریعے ہے, عوام کے ذریعے نہیں ہے. اور یہی 76 سالوں کا وہ سفر ہے مالک بھائی جو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے, جس کو ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
اگر اس ملک میں ہم یہ بنیادی تضاد جب تک حل نہیں کریں گے کہ یہ ملک چلانا کس نے ہے, کس کا کام ہے, اور حکمران چننا کس کا کام ہے, تب تک یہ تماشے آپ کو نظر آتے رہیں گے. یہ انصاف کے بیوپاری جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں یہ اسی طرح کا انصاف کرتے رہیں گے. ہم نے اس بنیادی تضاد کو جب تک حل نہ کیا, اور ان سیاسی جماعتوں کا جو رول ہے کہ اگر ایک شخص آج جیل میں بیٹھا ہے اس کی بھی استدعا فقط اتنی ہی ہے کہ جناب میرے سے بات کی جائے, اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کی کہ ہمیں منظور نظر بنایا جائے, تو یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ ملک کو اس کے پہلے بھی کوئی اس کا نتیجہ نہیں ملا اور نہ آئندہ ملنا ہے. اگر باپ کے لوگ اگر پیپلز پارٹی میں شامل کرا دیے جاتے, اگر جنوبی پنجاب سے جو الیکٹیبلز تھے وہ پیپلز پارٹی میں شامل کرا دیے جاتے, تو آج بلاول صاحب کی یہ باتیں آپ کو سننے کو نہ ملتی. تو یہاں پر تو سیاست کا چہرہ ہی مسخ ہو چکا ہے. یہاں پر کوئی اس چیز کے اوپر آ ہی نہیں رہا کہ یار ملک کا اصل مسئلہ کیا ہے. ہمارے پاس اس وقت پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے, ہمارے پاس اکنامک کرائسس چل رہا ہے, اور سیکیورٹی کرائسس. سے یاد ہے کہ یہ بڑے عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے تاکہ یہ سب بڑا مسئلہ ہے. زرداری صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات بھی کی ہے. نہیں, ہماری 3 کرائسس ہے مالک بھائی, پولیٹیکل کرائسس, اکنامک کرائسس اور سیکیورٹی کرائسس. آج دیکھیے 25 جوان ہمارے شہید ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے, بہت بڑا سانحہ ہے, لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے. سیاستدان اس جانب کوئی گفتگو کرتے نہیں, اور ہماری جو سیکیورٹی ایپریٹس ہے وہ اس گفتگو کو شاید آگے بڑھانا نہیں چاہتا. ہمیں حل نکالنا ہے. اتنا ہائٹنڈ شروع ہوا ہے ٹیررزم, کیا اس سے الیکشن پہ فرق پڑ سکتا ہے ڈیٹس میں؟ آبویسلی دیکھیں انوائرمنٹ کے اوپر تو فرق پڑے گا. جب ایک سیکیور انوائرمنٹ نہیں ہوگی کہ جس کے اندر آپ کیمپین کرتے ہوئے کانفیڈنس فیل کریں کہ یار میں لوگوں کے اندر جا رہا ہوں, خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ نہ ہو جائے, اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ہو, لیکن اگر ہوگا تو الیکشن انوائرمنٹ پہ تو اس کا اثر پڑے گا. یہ بڑا ہی جو آج کا بڑا ہی خوفناک واقعہ ہے, 23 جوان شہید ہوئے, پھر 2 جوان ہمارے اور ایک اور آئی بی او کے اندر شہید ہوئے, اور پہلے مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکے ہیں کہ جی بالکل لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, ہم نہیں اس میں کیمپیننگ نہیں کر سکتے. امیر مقام نے بھی اس چیز کو کہا کہ جی حالات بڑے خراب ہیں. یہ جو سارا سین ہو رہا ہے, اور جتنا انکریز ٹیررزم ہوا ہوا ہے, افغانس کی ریپیٹریشن نے, اس میں ہی مسئلہ بہت زیادہ اوپن سٹینڈ آف ہے ود دی افغان طالبان آلسو. کیا آپ کے نزدیک یہ چیز بھی الیکشنز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے؟ کیونکہ کل کے انٹرویو میں یہ بھی کہہ رہے تھے زرداری صاحب کہ اگر اوپر نیچے ہو بھی جائے تو ہو سکتا ہے, اتنی کون سی بڑی بات ہے؟ مالک پہلی چیز تو یہ کہ 2013 اس سے ورس تھا, اور 2013 میں اگر آپ کو یاد ہو کہ 2013 میں تو تحریک طالبان پاکستان نیمڈ عوامی نیشنل پارٹی, پیپلز پارٹی اور MQM, انہوں نے نام لے کر اٹیک کیا اور لیڈرز مارے گئے. ANP کی سب سے زیادہ شہادتیں ہوئیں. پیپلز پارٹی کے جلسوں میں وہ ہوا, کراچی میں نہ ANP اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر سکتی تھی, نہ MQM اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کر سکتی تھی. تو میرا خیال ہے آج بھی سچویشن بہت خراب ہے, لیکن اس وقت تو پیورلی پولیٹیکل پارٹیز ٹارگٹ تھی, جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ پارٹیز جو ہیں یہ ان کو ہم نہیں الاؤ کریں گے. ANP ظاہر ہے آپ دیکھیں ANP کے کتنے لیڈرز اس میں گئے ہیں. پیپلز پارٹی پنجاب میں کیمپین نہیں کر سکی اپنی اس زمانے میں 2013 میں. ٹھیک ہے, آپ کا مجھے سمجھ آ گئی, لیکن مجھے یہ بتائیں کوئکلی, آئی تھنک وی گیٹ دا جسٹ آف واٹ یو آر سیئنگ, لیکن یہ مجھے بتائیں جو میں پوچھ رہا تھا مصطفیٰ صاحب سے, زرداری صاحب کی جو میسیجنگ ہے, کیا یہ پبلک ڈپلومسی کر رہے ہیں, آؤٹ ریچ ہے ود دی اسٹیبلشمنٹ, کے جسٹ خالی اپنی ویسی تھاٹس شیئر کر رہے ہیں؟ مالک مجھے دیکھیے, ایک تو زرداری صاحب میں بہت نظر آ رہی ہے کہ میں نے یہ کیا, مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ جی میں نامزد کروں گا, تو پھر پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کس چیز کے لیے؟ میرا خیال ہے وہ ہر بار اس انٹرویو میں بھی انہوں نے پھر صرف بلاول کو نہیں کیا, انہوں نے کہا نہیں میں بھی ہو سکتا ہوں, بلاول بھی ہو سکتا ہے. اب یہ مجھے ان کی میسیجنگ ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ وہ میسیجنگ کر بلاول کو ویک کر رہے ہیں یا اسٹرانگ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. دوسرے ایک اہم بات میں یہ ضرور کروں گا کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں, اور بلاول بھی یہ کہہ رہے ہیں اور دوسرے بھی کہتے ہیں کہ جی نواز شریف ہر مرتبہ کانفلکٹ لیتے ہیں. مجھے بتائیں اس کانفلکٹ میں نواز شریف قصوروار ہوتے ہیں یا جس سے کانفلکٹ لیا جاتا ہے اس کا قصور ہوتا ہے؟
کیا جہانگیر کرامت کو وہ بیان دینا چاہیے تھا جس کی وجہ سے جہانگیر کرامت کو استعفیٰ دینا پڑا؟ کیا 93 میں جنرل وحید کاکڑ کا یہ رول تھا جو انہوں نے رول پلے کیا اس میں؟ آپ مشرف کا یہ رول تھا جو مشرف نے وہ کیا؟ تو ہم یہ ضرور بحث کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے رہنے چاہیے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ہم کانفلکٹ میں صرف جو وقت کا پرائم منسٹر ہے اس کو قصوروار قرار دیتے ہیں. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ نواز فار ویری کوئکلی ڈاؤن ٹو لاسٹ 50 سیکنڈز، یہ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں یہ سیٹلڈ ہو گیا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ اگلے پرائم منسٹر ہیں، کہ الیکشن کے بعد ہمیں ایسی سچویشن نظر آ سکتی ہے جہاں سیٹس کا تھوڑا بہت فرق ہو اور سڈنلی پیپلز پارٹی کو الائنس بنانے میں کامیاب ہو جائے اور ہمیں ایک ڈیل میکر اینڈ اے برج میکر پرائم منسٹر نکل آئے پیپلز پارٹی میں سے اور میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو جائے؟ دیکھیے مالک، میرے خیال میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ فرنٹ رنر ہیں اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اس میں سب سے بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ میجورٹی پارٹی بن کر سامنے آئے. لیکن کیا یہ سیٹلڈ ہے؟ نہیں، بالکل بھی سیٹلڈ نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان میں جوڑ توڑ کی سیاست چلتی رہی ہے اور جو اس وقت حالات ہیں اس میں میرے خیال میں کوئی بھی آؤٹ کم ہو سکتا ہے. تو سیفسٹ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ فرنٹ رنر ہیں اس وقت. ٹھیک، بہت آپ تینوں کا بہت شکریہ. رن آؤٹ آف ٹائم، لیکن میں آج اسی بات پہ ختم کروں گا. دو چیزیں، ایک تو سپریم کورٹ ہیز ٹو گیٹ اٹس ایکٹ ٹوگیدر. یہ جو ججز کی اوپن آپس میں اسپیٹ چل رہا ہے، اس سے کوئی کریڈیبلٹی فرق نہیں پڑا. جب آپ کے ایک جج یہ الزام لگائیں کہ آپ اپنی جائیدادوں کے حساب نہیں دے رہے چیف جسٹس صاحب، اور میرے سے پوچھ رہے ہیں، ایک جج لگائیں کہ میرے سے فیصلہ نہیں ہوتا، میرے سے مشورہ نہیں ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ 4.5 دن کام کرتے ہیں، 6 دن کیا کریں. یہ لگتا ہے اٹس مور لائک اے کلاس روم ٹسل گوئنگ آن سم تھنگ وچ از ناٹ گڈ. اور آج جو فیصلہ ہوا ہے اس کے میرٹس ڈی میرٹس چھوڑ دیجیے، لیکن جب تک اس ملک میں یہ جو فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں، ٹاپ گائے کی میں بات نہیں کر رہا، جو یہ درمیان کے افسران، بیوروکریٹس، چاہے وہ نیب کے افسران ہیں یا جوڈیشری کے وہ سیشن جج ہیں یا ہائی کورٹ کے ججز ہیں، جب تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک یہ اسکاٹ فری رہیں گے، تب تک یہ نظام ایسے ہی ایکسپلائٹ ہوگا، ایسے ہی ہم حرکتیں دیکھیں گے. اور پھر ہم ہر 4 سال بعد ایک گزرے ہوئے وزیر اعظم کی لے کے بیٹھے ہوں گے بات. اور جن لوگوں نے سارا گن پھیلایا، کروڑوں روپے ضائع کیے، ٹائم ضائع کیا اور ذلیل کیا ملک کو، وہ آرام سے اپنے فارم ہاؤسز میں اور سب کچھ میں بیٹھے ہوئے. People like former intelligence chiefs, people like former chief justices, people like former chairman NABs, people like former senior officers. میں رینکس کے نام لے رہا ہوں. اگر ان پہ ہاتھ ڈلے گا تو ملک آگے چلے گا، ورنہ بس یہ ایسے لالا لینڈ ہی چلتا رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.